بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر عبدالرافع سراجیہ کلینک اینڈ ٹرسٹ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو شوگر کی چند پیچیدگیاں کمپلیکیشنز کے بارے میں مختصر بتائیں گے، اور اسپیشلی ایسی پیچیدگیاں جو ایمرجنسی کا باعث بنتی ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے جو خطرناک اس کی پیچیدگی ہے شوگر کے مریضوں میں، وہ ہے ہائپوگلائسیمیا، یعنی کہ شوگر کا کم ہو جانا۔ اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض انسولین لگا لیتے ہیں اور کھانا نہیں کھاتے، یا انسولین زیادہ لگا لیتے ہیں غلطی سے، یا بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے 2 دفعہ لگا لیتے ہیں۔ اس سے شوگر بہت کم ہو جاتی ہے، جس سے مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ایسے لوگ جن میں شوگر بار بار کم ہو، ان میں سیربرو واسکولر ایکسیڈنٹ یعنی کہ فالج وغیرہ کے امکانات بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہائپوگلائسیمیا کے بعد جو میٹابولک کمپلیکیشنز ہیں، اس میں ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس ہے، جو زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو صرف انسولین لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے مریضوں کو بھی ہو سکتی ہے جو ٹائپ 2 کے مریض ہوتے ہیں۔ اس میں مریض نیم بے ہوش یا بے ہوش ہو جاتا ہے، سانس تیز تیز چلتا ہے، مریض کو فٹس پڑ سکتے ہیں، پانی کی شدید کمی ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو بہت زیادہ ڈرپیں لگنی ہوتی ہیں اور ساتھ انسولین کا پمپ چلانا ہوتا ہے، تو ایسے مریض کو فوراً ہاسپٹل شفٹ کرنا چاہیے۔ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کی طرح ہائپر گلائسیمک ہائپر اوسمولر اسٹیٹ ہوتی ہے، اور دوسرا لیکٹک ایسیڈوسس ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اکثر تقریباً تمام کے تمام مریض جو ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے، ان کو بھی ڈرپیں لگتی ہیں، اور ان کو بھی انسولین کا پمپ یعنی کہ ایک چھوٹی شیشے کی ڈرپ میں انسولین لگائی جاتی ہے، اور اس سے یہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی ایسے مریضوں کو گلی محلے کے کلینکوں پہ لے کے نہ جائیں جن کی ہوش و حواس ٹھیک نہیں ہوتے اور شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ اور جو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس ہے، بعض دفعہ یوگلائسیمیا کے ساتھ، یعنی کہ بظاہر مریض کی شوگر ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کو کیٹو ایسیڈوسس ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بڑی دھیان سے ڈاکٹروں کو دیکھنا چاہیے۔ ڈاکٹروں کو میں نے اس لیے مخاطب کیا ہے کہ ہمارے پاس سننے والے دوست کولیگ ہزار ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ پھر بعض دفعہ فون بھی کر دیتے ہیں، تو اصل میں وہ بھی ہمارے مخاطب ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ اس کے بعد جو سیریس قسم کی کمپلیکیشنز ہیں، ان میں جو شوگر کی ہے اس میں سب سے پہلے سٹروک ہے، پھر ہارٹ اٹیکس ہیں، پھر پریفرل آرٹری ڈیزیز ہیں۔ سٹروک تو آپ سمجھتے ہیں یہ فالج ہوتا ہے، جس میں بعض خون کی نالی دماغ کے اندر پھٹ جاتی ہے یا بلاک ہو جاتی ہے۔ ہارٹ اٹیک میں جو خون کی نالی ہے جو دل کو خون سپلائی کرتی ہے، اس میں بلاکیج آ جاتی ہے۔ اور تیسرا جو پریفرل آرٹری ڈیزیز ہے، اس میں جو لمز ہیں ہمارے بازو یا ٹانگیں، اس کی جو مین خون کی نالیاں ہیں، ان میں کسی ایک میں کلاٹ آ جاتا ہے، اسے پھر نکالنا پڑتا ہے فوری طور پہ ایمرجنسی میں، ورنہ بعض دفعہ اس میں لمب جو ہے بازو یا ٹانگ وغیرہ جو ہے، اس کا جو کلاٹ کے نیچے والا حصہ ہے جس میں جو متاثر حصہ ہے، اس کو بعض دفعہ پھر سرجری کر کے اتارنا بھی پڑ سکتا ہے اگر گینگرین ہو جائے اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ایمرجنسیز ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کی، اس میں ڈائبیٹک فٹ بھی ہے۔ ان میں شوگر کے مریضوں میں ریکرنٹ انفیکشن ہوتے ہیں۔ اگر پاؤں خراب ہو جائے تو شوگر کے مریضوں میں بعض دفعہ انفیکشن کی علامتیں نہیں ہوتی، تو سیپسز ہو جاتا ہے۔ سیپسز یعنی کہ جراثیم اتنے پھیل جاتے ہیں کہ خون کی نالیوں کے اندر، خون کے اندر ہی پھل پھول رہے ہوتے ہیں، تو اس کی مینجمنٹ تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور ٹائم لیتی ہے، وہ بہت ایک ایمرجنسی ہے۔ اس کی اکثر وجہ جو ہے وہ ڈیلے ان مینجمنٹ ہے، کہ پیشنٹ جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں زخم کو اور دھیان نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں بعض جو مسائل ہوتے ہیں نا، ان کی علامتیں ہی نہیں ہوتی، جیسے ان کے نیوروپیتھی ہو جاتی ہے تو انہیں پاؤں کے نیچے کوئی لگنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی چیز لگ گئی ہے یا چبھ گئی ہے۔ اور اسی طرح جو 20% پیشنٹس ہوتے ہیں جو ان کو شوگر ہوتی ہے، یا یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، اولڈ ایج ہوتی ہے، یا کوئی کینسر وغیرہ چل رہا ہے، یا ان کی سرجری ہوئی ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ان میں کو سینے میں کوئی درد وغیرہ نہیں ہوتی، کوئی علامت نہیں ہوتی، بیچارے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب ہارٹ اٹیک کے بعد سانس بہت خراب ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں میں یہ بھی ایک مشکل ہے کہ ان میں ماسک ہوتی ہیں، علامتیں بہت ظاہر نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد شوگر کے مریضوں میں انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں جس کے اپنے مسائل ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پیشنٹس کو فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو باقی جو علامات ہیں وہ
کرونک قسم کی ہیں وہ پیچیدگیاں وہ آپ کو بعد میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتا دی جائیں گی. یہاں ایک گزارش کرنی تھی ہم نے، کیونکہ ہمارا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں آپ کو ہوں ہی نہ. تو یہ ہے کہ موٹاپا جو ہے اس پہ قابو پایا جائے، اسموکنگ نہ کی جائے. تو اس سلسلے میں چھوٹی سی ایک گزارش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، یعنی کہ لوگوں کو بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے. دوسرا جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے، اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانے کے لیے، ایک ہوا کے لیے. یعنی کہ اس میں پیغام یہی ہے کہ بہت زیادہ کھانا نہیں چاہیے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم.